ایک ایسے گھرانے کی کہانی جس پر پراسرار موت کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ آذر، رتن کمار، برکت علی، ایک شخصیت کے 3 مختلف روپ۔ حالات کی گردش نے اسے ایک جوگی کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا دیا تھا۔ جوگی جو حیرت انگیز اور ناقابل یقین شیطانی قوتوں کا مالک تھا، وہ انمول شے کیا تھی جس نے جوگی کو بھی دیوانہ بنا دیا تھا؟ کفر اور ایمان کے درمیان جنم لینے والی ایک پراسرار کہانی۔ وہ کالی طاقتوں کے نشے میں چور بلوان بننے چلا تھا۔ اس نے موت کو سامنے دیکھ کر اپنا دین اور ایمان جوگی کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ ننگا ملنگ کون تھا، کہاں سے آیا؟ مہان بننے کی خواہش اسے لے ڈوبی تھی۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ بغلے بجانا بغلے، دیوانہ آنکھیں نکال کر بولا، پھر اپنے بڑے ہوئے ناخنوں سے جھاڑ جھنکار داڑھی میں الٹی کنگھی کرنے لگا۔ اس کے وجود سے تعفن پھوٹ رہا تھا، لیکن کوئی بات ضرور تھی کہ اس کے قرب کا احساس مجھے بھلا لگ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھ سے بھول ہو گئی تھی، مجھے تمہاری بات مان لینی چاہیے تھی، مجھے الٹے قدموں واپس چلا جانا چاہیے تھا، تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ جواب میں وہ اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے گھورنے لگا جیسے میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تھانے کے باہر اس وقت بھی 2 مسلح پہرے دار موجود تھے، لیکن انہوں نے ملنگ پر کوئی توجہ نہیں دی۔ شاید انہیں وہاں اس کی موجودگی کا سرے سے علم ہی نہیں تھا۔ جلیل نے یہی کہا تھا کہ وہ ایک وقت میں کسی ایک خوش نصیب کو نظر آتا ہے۔ اس کے ہونٹوں سے جو بات نکلتی ہے وہ پتھر کی لکیر ثابت ہوتی ہے۔ میں نے بزرگوں سے بھی یہی سنا تھا کہ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے کھل کر کسی کو قسمت یا غیب کا حال نہیں بتاتے، اشاروں کنائیوں میں ان کی رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں۔ ملنگ نے بھی میری خضر منزلت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں جدھر سے آیا ہوں ادھر ہی الٹے قدموں واپس لوٹ جاؤں۔ میں اس کی بات کا مفہوم نہ سمجھ سکا، اور اب میری زندگی میں وہ بھونچال آ چکا تھا۔ اس نے جس کی نشاندہی کی کوشش کی تھی، ملنگ مجھے دیوانوں کی طرح پھٹی پھٹی نظروں سے گھور رہا تھا۔ پھر ادھر ادھر دیکھ کر بڑی رازداری سے بولا، مجھے اس نے دھکا دے کر تیری طرف بھیجا ہے جس نے تیری حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔ وہی جس نے تجھے ہتھیلی لگا کر رکھی ہے۔ ملنگ نے بائیں آنکھ جھپکائی، پھر دونوں ہاتھ سے سر کے لمبے لمبے بال کھجانے لگا۔ اس کی نگاہوں میں وحشت ہی وحشت نظر آ رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں بابا، میں نے رقت بھرے لہجے میں کہا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، جو کچھ کہنا ہے کھل کر کہہ دو۔ دم سلامت، غم سلامت، حق ہو، حق ہو، حق ہو۔ ملنگ نے حق ہو کے بلند نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس کی آواز صرف مجھے سنائی دے رہی تھی۔ پہرے پہ موجود سنتریوں نے اس کی ہو حق کے نعروں پر بھی کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو بابا، میں نے گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ تم نے میری رہنمائی نہ کی تو میں بھٹک جاؤں گا۔ انتظار کر لے چڑی کے غلام۔ اس نے دیدے پھاڑ کر مجھے وحشت بھری نظروں سے گھورا، پھر سرسراتے لہجے میں بولا، وہ ضرور آئے گا، ابھی اپنے آنے پائی کا حساب میں الجھا ہے۔ تولا، ماشا، رتی، کیا سمجھا؟ میں کچھ نہیں سمجھ سکا۔ میں نے تڑپ کر کہا، تم میرے سر پر ہاتھ رکھ دو۔ اسی نے رکھا ہے، اسی کا انتظار کر۔ اس نے میرے اور قریب کھسک کر بڑی رازداری سے کہا، قلع بازیاں کھا گیا تو آتے باہر آ جائیں گی، اوندھے منہ
گرے گا۔ حق ہو حق۔ وہ اپنی زبان میں باتیں کر رہا تھا، میں الجھ گیا۔ تم کھل کر باتیں نہیں کر سکتے تو تم بھی چلے جاؤ، میرے مقدر میں جو لکھا ہے وہ اکیلا بھگت لوں گا۔ ٹھوکر کھا کر گرے گا، آگے اندھیرا ہے۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر عجیب پراسرار انداز میں کہا۔ اس کی آنکھیں حلقوں میں تیز تیز گردش کر رہی تھیں۔ خاصی دیر تک وہ ہونٹوں پر انگلی جمائے دیدے نچاتا رہا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، بندر کے بجائے مچھندر ہو جا، دم دبا کر دم ساتھ لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اسے رحم طلب نظروں سے گھورتا رہا کہ شاید وہ میری آنکھوں کے ذریعے میرا حال سمجھ لے۔ دیدے پھاڑ رہا ہے کٹکھنے لنگور، وہ پھر حلق پھاڑ کر قہقہے بلند کرنے لگا۔ پھر اچانک اس نے دونوں ہاتھ منہ پر جما کر خاموشی اختیار کر لی اور نظریں گھما گھما کر اس طرح اطراف کا جائزہ لینے لگا جیسے کسی خطرے کی بو سونگھ رہا ہو۔ تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں نے اسے کریدنے کی کوشش کی۔ آنکھیں بند کر لے، گھٹنے سکیڑ کر دبک جا، آندھی آ رہی ہے، کالی آندھی، اس نے مدھم آواز میں کہا، اور پھر دوسرے ہی لمحے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی آمد بلا مقصد نہیں تھی، خدا کا وہ نیک بندہ پھر میری رہنمائی کو آیا تھا، لیکن میری بد نصیبی کہ میں اس کے اشاروں کو نہ سمجھ سکا۔ دیوانے کے جانے کے بعد بھی میں بڑی دیر تک اس کی باتوں پر غور کرتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا، پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں کرب کی کیفیتوں سے وقتی طور پر آزاد ہو گیا۔ دوسری صبح مجھے حسب دستور ایک بھنگی نے ٹھوکر مار کر جگایا۔ مجھے ناشتے میں کئی روز کی باسی اور بدبودار روٹی دی گئی۔ ایک مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن میں بغیر دودھ کی چائے ملی جو میں کسی نہ کسی طرح زہر مار کر گیا۔ اس روز ایک ڈاکٹر مجھے دیکھنے آیا جس نے میرے زخموں پر دوائیں لگائیں، پھر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ ٹھیک 10 بجے پھر 2-3 جلاد کسی مردہ جانور کی طرح مجھے گھسیٹتے ہوئے اس عقوبت خانے میں لے جائیں گے جہاں مجھے ناقابل برداشت اذیتوں سے دوچار کیا جائے گا۔ لیکن خلاف معمول 11 بجے تک کسی نے میرے لاک اپ میں جھانکنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ دوپہر کو مجھے جو کھانا ملا وہ بھی دوسرے دنوں کے مقابلے میں قدرے بہتر تھا، لیکن شاید کوئی فقیر بھی اسے کھانے سے انکار کر دیتا۔ میں اس تبدیلی پر حیران تھا۔ 2 دن اور گزر گئے، میرے ساتھ مار پیٹ کا سلسلہ بند کر دیا گیا تھا۔ پولیس کا ڈاکٹر باقاعدگی سے آ کر میرے زخموں کا معائنہ کرتا رہا۔ وہ مجھے کیوں زندہ رکھنا چاہتے تھے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ پھر جس روز مجھے ریمانڈ کی مدت ختم ہونے کے بعد عدالت میں پیش کیا جانے والا تھا، اس سے 1 دن پیشتر شام کے کوئی 6 بجے 2 سپاہیوں نے مجھے ہتھکڑی بیڑی پہنا کر لاک اپ سے نکالا۔ میرا جوڑ پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا، سارے جسم میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی، لیکن میں ان کے ساتھ ہمت کر کے قدم اٹھاتا رہا۔ ایسا نہ کرتا تو وہ پھر مجھے کسی ردی کی بوری کی مانند بے دردی سے زمین پر گھسیٹنا شروع کر دیتے۔ لاک اپ سے نکال کر مجھے تھانے کے باہر لایا گیا جہاں پولیس کی ایک وین کھڑی تھی۔ 8 روز بعد مجھے کھلے آسمان کے نیچے صاف ستھری فضا میں سانس لینے کا موقع ملا تو یوں لگا جیسے میں کسی نئی دنیا میں آ گیا ہوں۔ میں لمبی لمبی سانسیں لینے لگا، مجھے فرحت کا احساس ہو رہا تھا، لیکن سپاہیوں نے زیادہ موقع نہیں دیا۔ تھانے سے ایک باوردی انسپیکٹر نکل کر باہر آیا تو اس کے اشارے پر مجھے وین کے پچھلے حصے میں ناہموار تختے پر ڈال دیا گیا۔ نشستوں پر دونوں جانب 4 بندوق بردار سپاہی بیٹھ گئے۔
مجھے ان کی حرکتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ میں ہتھکڑی بیڑیوں میں قطعی بے بس تھا، لیکن وہ پوری طرح محتاط تھے۔ یہ بات بھی میرے لیے پریشان کن تھی کہ شام کے 6 بجے وہ مجھے کہاں لے جا رہے تھے۔ کیا بخاری کی طرح انہوں نے مجھے بھی ٹھکانے لگانے کا کوئی خطرناک منصوبہ طے کر لیا تھا؟ میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا تو میری رگوں میں دوڑتے خون کی گردش تیز ہو گئی۔ مجھے دادا جان کی باتیں یاد آنے لگیں۔ انہوں نے میری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ شامل رکھیں گے، مگر ان کا سایہ بھی تادیر قائم نہ رہ سکا۔ میرے نام کی تبدیلی کے سلسلے میں بھی انہوں نے گول مول باتیں کی تھی، مگر یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہی تھی کہ میری عمر طویل ہوگی۔ میری مرحوم والدہ کی تشویش پر یقین دلاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں مجھ پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، لیکن وہ پٹنہ سے روانگی کے کچھ دنوں بعد ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ میں بھری دنیا میں تنہا رہ گیا تھا۔ میں بڑی دیر تک دادا جان کو یاد کرتا رہا، پھر اچانک میرے تصور میں جوگی سیتا رام کا خیال ابھرا۔ اس نے بھی کہا تھا کہ دادا جان کی تسبیح کی کرامت تھی جس نے ڈاکوؤں کو میرے سلسلے میں اندھا کر دیا تھا۔ تسبیح میرے گلے میں نہ ہوتی تو میں بھی والدین کی بے گور و کفن لاشوں کے درمیان کہیں خون میں لت پت پڑا ہوتا۔ میرے والد کا خیال تھا کہ دادا جان مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسا نہ ہوتا تو انہوں نے وہ تسبیح میرے گلے میں نہ ڈالی ہوتی۔ انہیں شاید پہلے سے اپنی موت کا بھی علم ہو رہا تھا۔ جو وہ میری سالگرہ کے فوراً بعد پٹنہ سے چلے گئے تھے، وہ زندہ ہوتے تو شاید میرے کسی کام آتے۔ جوگی سیتا رام بھی یقیناً کوئی پہنچا ہوا آدمی تھا جس کو میرے ماضی کی ایک ایک بات معلوم تھی۔ اس نے میرے لیے اب تک جو کچھ کہا تھا وہ سچ ہوتا چلا آ رہا تھا۔ مجھے اپنے کردار پر بڑا ناز تھا، لیکن جھرنا کے قرب اور اس کے حسن کی حشر سامانیوں نے مجھے گناہ کی گہرائیوں میں دھکیل دیا تھا۔ میری ایمانداری کا بھرم بھی اس کے کہنے کے مطابق خاک میں مل چکا تھا۔ تجمل بخاری مارا جا چکا تھا، اسے ایک ہی جھٹکے میں رہائی مل گئی تھی۔ میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہا تھا۔ مجھے اپنی حالت زار پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور رونا بھی۔ یہ خیال بھی مجھے پریشان کر رہا تھا، اگر انہیں مجھے موت کے حوالے کرنا تھا تو پھر اتنی اذیتیں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک سیسا پلائی ہوئی گولی ہی میرے وجود کا قصہ پاک کر دیتی۔ انہیں بھی اتنے پاپڑ نہ بیلنے پڑتے، میں بھی ایک جھٹکے میں زندگی کی قید و بند سے نجات حاصل کر لیتا۔ میرے ذہن میں جوگی سیتا رام کا ایک جملہ ابھرا۔ اس مہان جوگی نے کہا تھا، جب تیرے اوپر کوئی بپتا پڑے، بچاؤ کا کوئی راستہ نہ ہو، ہر طرف گھور اندھیرا پھیلا ہو اور دم گھٹ رہا ہو، تو سچے من سے مجھے یاد کر لینا، میں تیری سہایتا ضرور کروں گا۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ آج جوگی سیتا رام تیرے پاس چل کر آیا ہے، لیکن کل ایسا نہیں ہوگا۔ کل تجھے اس مہان جوگی کی یاد ستائے گی۔ یاد رکھ، تجھے میرے چرنوں کے سوا کہیں اور پناہ نہیں ملے گی۔ میں ابھی سیتا رام کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وین کی رفتار بتدریج کم ہونے لگی، پھر وین رکی اور انجن کی آواز ختم ہو گئی، تو میں یہی سمجھ گیا کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں یکلخت تیز ہونے لگیں۔ میرے پاس وقت کم تھا، مجھے اپنی زندگی کے بارے میں اب ایک آخری فیصلہ کرنا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ جوگی سیتا رام کو یاد کر کے اس کی طاقت کو بھی آزما لوں۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر میں اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے پر آمادہ ہو جاؤں تو میری ہر خواہش پوری ہوگی۔ میں جو سوچوں گا وہ پورا ہوگا، جو چاہوں گا وہ ملے گا۔ کسی ڈوبنے والے کے لیے تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے۔
موت کا تصور اور پھانسی گھاٹ کا منظر ہی انسان کے سارے کسبل نکال دیتا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکوؤں اور دہشت گردوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، ان کی ساری لن ترانیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ چیخ چیخ کر زندگی کی بھیک مانگنی شروع کر دیتے ہیں، گڑ گڑانے لگتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں تو میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کسی نے باہر سے وین کا پچھلا دروازہ کھولا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میری زندگی اور موت کا فاصلہ گھٹ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ تقدیر اور حالات کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں، لیکن اسی لمحے دیوانے ملنگ کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی، دم دبا کر دم سادھ لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کلا بازی کھا گیا تو آنتیں باہر آ جائیں گی، اوندھے منہ گرے گا۔ ملنگ کی بات یاد کر کے میں نے خود کو سنبھال لیا۔ ابھی مجھے جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر مجھے مارنے ہی کی خاطر تھانے سے نکال کر کسی ویرانے میں لائے تھے تو انہیں مجھے ٹھکانے لگانے میں کچھ وقت ضرور لگے گا۔ وہ چاہتے تو مجھے عقوبت خانے میں بھی گولی مار کر ہلاک کر دیتے، میری لاش بوری میں بھر کر کسی ویرانے میں پھینک آتے۔ یہ کام ان کے لیے زیادہ آسان ہوگا۔ میرا ذہن تیزی سے قلع بازیاں کھا رہا تھا۔ پچھلی نشستوں پر بیٹھے ہوئے سنتری ایک ایک کر کے اترنے لگے، پھر انہوں نے بھی مجھے ٹانگ پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا۔ دو سپاہیوں نے آخری وقت میں سہارا نہ دیا ہوتا تو منہ کے بل زمین پر گرا ہوتا۔ میں نے کنکھیوں سے قرب و جوار کا جائزہ لیا۔ وین کسی گیراج میں کھڑی تھی اور گیراج کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کسی صاحب ثروت کی عالیشان کوٹھی کا ایک حصہ رہا ہوگا۔ انسپکٹر نے وین سے اتر کر ایک لمحے انتظار کیا، پھر وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر ایک دروازے کی سمت لے گئے۔ دروازے کی دوسری طرف سیڑھیاں تھیں، جہاں ایک شخص ہاتھ میں جدید رائفل لیے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھا، پھر سیڑھیاں اترنے لگا۔ مجھے بھی اس کے تعاقب میں دھکا دیا گیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک اور دروازہ تھا، جس کی دوسری طرف کسی زمین دوز حصے کا ایک کمرہ موجود تھا، جسے اسٹور روم کہا جا سکتا تھا۔ تم نے اس حرام کے تخم کو ادھر ہی زمین پر بٹھاؤ، رائفل بردار نے بڑے کھردرے لہجے میں انسپکٹر کو گھور کر کہا۔ میں صاحب کو خبر کرتا ہوں۔ موت کا خیال میرے ذہن سے چھٹنے لگا۔ وہ مجھے کسی بڑے افسر کے بنگلے پر لائے تھے۔ رائفل بردار کے جانے کے بعد مجھے زبردستی فرش پر لٹا دیا گیا۔ بیڑیوں کی وجہ سے میرا بیٹھنا دشوار تھا۔ سنو، انسپکٹر نے مجھے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اپنی زبان زیادہ تر بند ہی رکھنا، ورنہ تم کو بھی وین میں بھیج دیا جائے گا، جہاں تمہارے ساتھی کو پہلے ہی لوڈنگ ٹرک کے ذریعے روانہ کیا جا چکا ہے۔ جو سوال پوچھا جائے صرف اس کا جواب دینا۔ زیادہ منہ پھاڑنے کی غلطی کی تو کتوں سے بدتر موت مارے جاؤ گے۔ میں خاموشی سے انسپکٹر کی باتیں برداشت کرتا رہا۔ پھر اس وقت میں حیرت سے چونک پڑا جب میں نے اس شخص کو بڑے کروفر سے سامنے پایا جس سے بخاری نے 2 لاکھ کے عوض چھوڑ دیا تھا۔ وہ تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ 2 باڈی گارڈ بھی جدید اسلحے سے لیس موجود تھے۔ وہ خوفناک نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، قانون کی حالت زار پر ہنسی بھی آئی کہ مجھے ایماندار ہونے کے باوجود ایک ایسے مجرم کے سامنے پیش کیا گیا تھا جسے بخاری نے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ اس وقت اپنی گلو خلاصی کے لیے وہ منت سماجت کر رہا تھا، اور اس وقت کسی بڑے ذمہ دار آفیسر کی طرح میرے سامنے سینہ تانے کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر انسپکٹر اور اس کے عملے کے افراد بھی اٹینشن پوزیشن میں آ چکے تھے۔
چند لمحوں تک وہ حقارت بھری نظروں سے میری بے بسی اور خستہ حالت پر غور کرتا رہا، پھر سپاٹ لہجے میں بولا، تمہیں اپنے اس ساتھی کا انجام معلوم ہے جو کسی جنگلی اور پاگل کتے کی طرح میرے اوپر بھونک رہا تھا؟ اس کا اشارہ بخاری کی طرف تھا۔ نہیں، میں نے مدھم لہجے میں جھوٹ بولا، ہم نے اسے ختم کرا دیا۔ اس نے نفرت بھرے انداز میں کہا، ہم ایسے جنگلی جانوروں کو پسند نہیں کرتے جو ہمارا راستہ کھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا نام تھا اس سور کی اولاد کا؟ اس کے تیور آہستہ آہستہ خطرناک ہو رہے تھے۔ تجمل بخاری، میں نے خوفزدہ لہجے میں مختصر جواب دیا، ہاں وہی جو اپنے آفیسر کا بھی باپ بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے خونخوار لہجے میں سوال کیا، کیا تم لوگوں کو یہ اشارہ نہیں دیا گیا تھا کہ جہاں تمہارا اصلی باپ نظر آئے ادھر سے نظریں پھیر کر چپ چاپ کسی اور طرف چلے جانا؟ میں نے پھر خاموشی ہی مناسب سمجھی، کیا جواب دیتا؟ تمہارا مخبر کون تھا؟ اچانک وہ پہلو بدل کر بڑے شفاف لہجے میں بولا، مجھے اس حرامی کا نام بتاؤ۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے صاحب گوئی سے کہا، شاید بخاری جانتا ہو۔ سمجھ گیا، وہ کسی چوٹ کھائے زخمی ناک کی طرح بل کھانے لگا۔ تم شرافت سے منہ نہیں کھولو گے کیوں؟ میں ابھی پٹنہ سے تبدیل ہو کر آیا ہوں، مجھے بخاری کے ساتھ میں اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا۔ اس کے اشارے کے ساتھ ہی ایک رائفل بردار نے میرے منہ پر جوتے کی بھرپور ٹھوکر ماری تو میں بلبلا کر رہ گیا۔ میرے گال پر جہاں ٹھوکر لگی تھی وہاں سے خون بہنے لگا۔ میں لمبی چوڑی بات سننے کا عادی نہیں ہوں، وہ غرایا، مجھے مخبر کا نام بتا دو، میں تمہارے ساتھ رعایت کی سفارش کرا دوں گا۔ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے مخبر کا نام نہیں معلوم، میں نے بڑی عاجزی سے کہا۔ ایماندار، اس نے مجھے قہر آلود نگاہوں سے گھورا۔ سور کی اولاد، کیا تو بھی اپنے ساتھی کے پاس جانا چاہتا ہے جو جہنم کے دروازے پر کھڑا تیری راہ دیکھ رہا ہے؟ میں کسمسا کر رہ گیا، اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ باس، ایک باڈی گارڈ نے بڑے زہریلے انداز میں اسے مخاطب کیا، میرا خیال ہے کہ اس کا حلق خشک ہو رہا ہے۔ جوس کا ایک ڈوز پینے کے بعد شاید اس کی زبان فرفر چلنے لگے۔ میں تجھے ایک آخری موقع دے رہا ہوں۔ وہ باڈی گارڈ کی بات سن کر مجھ سے بولا، شرافت سے مخبر کا نام اگل دے ورنہ تیرا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ چپ کیوں ہے حرامزادے؟ پولیس انسپکٹر نے بھی مجھ سے کڑک کر کہا، صاحب کی بات مان لے، اگل دے مخبر کا نام ورنہ ہم تجھے ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ سن رہا ہے میں کیا حکم دے رہا ہوں؟ میرا ذہن چکرا کر رہ گیا۔ وہ مجھ سے اس مخبر کا نام دریافت کر رہے تھے جس کا علم میرے فرشتوں کو بھی نہیں تھا۔ اپنی گندی زبان کھول دے، نہیں تو میں تجھ پر اپنے شکاری کتے چھوڑ دوں گا۔ اس نے حلق پھاڑ کر گرجدار آواز میں کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ دوسرے باڈی گارڈ نے براہ راست میرے ہونٹوں پر بوٹ کی ٹھوکر ماری تو میرے سارے دانت ہل کر رہ گئے، میرے ہونٹ پھٹ گئے، خون میرے منہ سے بھی ابلنے لگا، میرے وجود کے سارے بالوں پر کپکپانے لگے۔ اس خنزیر کی اولاد کو پیشاب پلاؤ، اس نے پاگلوں کی طرح چیخ کر حکم دیا۔ اس وقت تک اس کی چمڑی ادھیڑتے رہو جب تک مخبر کا نام اس کے حلق سے نکل کر باہر نہ آ جائے۔ پھر جو کچھ ہوا اس کی تفصیل بڑی کراہت آمیز ہے۔ میں احتجاج کرتا رہا، چیختا رہا، اپنی بے گناہی اور لا علمی کی قسمیں کھاتا رہا، لیکن ایک اسمگلر کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس کے گارڈ اور پولیس والوں نے مل کر مجھے پچھاڑ دیا۔
ایک رائفل بردار اچھل کر میرے سینے پر سوار ہو گیا اور میں ان کی غلیظ حرکات و سکنات سے سمجھ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا گھناؤنا سلوک کرنا چاہتے ہیں۔ میں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ انہوں نے اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ میں نے سختی سے اپنا منہ بند کر لیا۔ کسی نے رائفل کے بٹ سے میرے منہ پر ضرب لگائی، پھر ایک ریوالور کی نال میرے منہ میں اس طرح ڈال دی گئی کہ میں منہ بند نہ کر سکا۔ پھر وہی ہوا جو وہ چاہتے تھے۔ چھاتی پہ سوار شخص نے میرے منہ پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ میری سانس رکنے لگی، میرا دم سینے کی گہرائیوں میں گھٹنے لگا۔ مجھے ایک زور کی ابکائی آئی۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے میرا کلیجہ حلق سے نکل کر باہر آ گیا ہو۔ پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ میرے ہوش و حواس معطل ہو گئے۔ میں بے ہوشی سے دوچار ہوتا چلا گیا۔ میں کتنی دیر تک بے ہوشی کی کیفیت سے دوچار رہا مجھے یاد نہیں، لیکن دوبارہ زندگی کا احساس اس وقت ہوا جب ایک مدھم سی آواز مجھے کہیں دور سے آتی ہوئی سنائی دی۔ ڈاکٹر، اسے مرنا نہیں چاہیے، اگر یہ مر گیا تو بہت برا ہوگا۔ میرا کام انسان کو بیماری دکھ سے نجات دلانا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، یہ بچ جائے گا۔ لیکن دوسری آواز ڈاکٹر کی تھی۔ وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا ڈاکٹر، اس پر جو تشدد کیا گیا ہے وہ بڑا ظالمانہ ہے۔ اس طرح تو کسی جانور کو بھی نہیں مارا جاتا۔ ڈاکٹر، دوسرے شخص نے سرد اور ناراض انداز میں کہا، کیا تم میرا ایک چھوٹا سا کام کر سکو گے؟ فرمائیے۔ اس کا سیدھا اور الٹا پاؤں کاٹ دو۔ میں چاہتا ہوں یہ عبرت کا نشان بن کر زندہ رہے، تاکہ اس کا انجام دیکھ کر پھر کوئی ہماری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کبھی نہ کرے۔ سوری سر، ڈاکٹر نے بڑی صاف گوئی سے کہا، میں بلا وجہ کسی انسان کو معذوری کی زندگی گزارنے کا سبب نہیں بن سکتا۔ کیا تم میرے حکم کی تعمیل سے انکار کرو گے؟ آپ جو کام مجھ سے لینا چاہتے ہیں وہ میرے پیشے کے تقاضوں کے خلاف ہے، اور میں اپنے پروفیشن سے غداری نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر نے فیصلہ کن آواز میں جواب دیا۔ کچھ دیر تک سناٹا طاری رہا، پھر آواز سرسراتی ہوئی ابھری، ٹھیک ہے، تم اس کی سانسیں بحال کرنے کی فکر کرو، باقی کام کوئی اور دوسرا ڈاکٹر انجام دے گا۔ میں دم سادے خاموش پڑا رہا، لیکن ان جملوں کو سننے کے بعد میں پوری طرح ہوش میں آ چکا تھا۔ میں نے اس بڑے اسمگلر کی آواز پہچان لی تھی، مجھے جس کے بنگلے پر لے جایا گیا تھا۔ میرا ذہن معوف ہونے لگا، میرا پورا وجود پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ میری تکلیف ناقابل برداشت تھی، لیکن وہ ابھی مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ مجھے اپاہجوں کی زندگی گزارنے پر مجبور کرنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر نے انکار نہ کیا ہوتا تو وہ اپنی خواہش کی تکمیل میں زیادہ دیر بھی نہیں لگاتے۔ مجھے میری دیانتداری اور ایمانداری کی جو سزا دی جا چکی تھی، اس سے ان کے دل کو ٹھنڈک نہیں ملی تھی۔ وہ مجھے میرے محکمے کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر زندہ رکھنے کی ہولناک اسکیم بنا رہے تھے، اور قانون کے محافظ خاموش تھے۔ میرا ذہن گھپ اندھیروں میں بھٹکتا رہا۔ ڈاکٹر میرے زخموں کا معائنہ کرتا رہا، پھر میرے جسم کے مختلف حصوں پر کئی انجیکشن لگائے گئے۔ ان کی خسر پسر کی آوازیں میرا سکون برباد کر رہی تھیں۔ میں محسوس کر چکا تھا کہ ان کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔ قانون کی ان کی نگاہوں میں کوئی وقت نہیں تھی۔ انہوں نے وقتی طور پر ڈاکٹر کی حکم عدولی کو برداشت کر لیا تھا، لیکن ان کے لیے ڈاکٹروں کی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا بھی تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں کاٹنے کا کام کوئی دوسرا ڈاکٹر انجام دے گا۔